بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، دلوں کو نرم کرنے کی اسباب کی آج دوسری قسط ہے، دوسرا حصہ ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، نافرمانی مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى يعلو القلب فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ فَذَلِكَ الرِّينُ، یہی وہ رین ہے، زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، بے شک میرے دل کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ نہ بھی ہوں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، ڈرتا رہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، گناہ کرنے کے بعد یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا مجھے سزا ملے گی، اللہ کا غصہ مجھے دیکھنا پڑے گا، تو اس کا دل نرم ہوگا، وہ اللہ کے حضور لوٹے گا، وہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ تو یہ دلوں کے نرم کرنے کا سبب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، گناہوں کا خوف ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا اور مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اگلی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنا اس طرح کہ اس کی وحدانیت پر مکمل یقین ہو، یقین کامل ہو، اکیلے اللہ رب العزت کو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور مانا جائے، اسی کو الہ معبود برحق تسلیم کیا جائے، تمام عبادات اسی کے لیے کی جائیں اور کسی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ وہ غوث، داتا، دستگیر اور وہ اولیاء وقت یا جو اولیاء گزر چکے ہوں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ جس سے دل میں یہ پختہ ایمان ہوگا، اور جب دل میں ایمان ہوگا تو وہ دل نرم ہوگا، اس میں رقت اور نیک اعمال سے محبت پیدا ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر نہی یعنی منع شدہ سے رکنا ہے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ اپنے ایمان پر غور کرے۔ اگر ایمان نہیں یا ایمان کمزور ہے تو دل بھی سخت ہوگا، تو ہمیں اپنے ایمان پر توجہ کرنی۔ اگلا یہ مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا، شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ اسی طرح ہر کمزور اور مسکین پر ترس کھانے
اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنے سے بھی دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور سخت دلی اور سنگ دلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مریضوں کی عیادت انسان کرتا رہے، مریضوں کی عیادت کرنے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، ان سے محبت ہوگی اور اللہ کی طرف لوٹنے کی فکر پیدا ہوگی، اور یہ احساس پیدا ہوگا کل میں بھی بیماری میں پڑ سکتا ہوں، ان بیماروں کے ساتھ اس سے سلوک کروں، ان کی مدد کروں۔ ان کی مدد کرنے، ان کی بیمار پرسی کرنے، ان کے لیے دعا کرنے سے دل کے اندر نرمی آئے۔ اسی طرح فرائض کو پابندی سے ادا کرنا اور نفلی عبادات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، یہ بھی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ لہذا ہمیں فرائض کی 5 وقت کی پابندی کریں اور جو فرض چیزیں ان کا خیال کریں اور نفلی کاموں میں آگے بڑھیں۔ اگلی بات ہے حلال کھائیں اور شبہ اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ حلال کھانا اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں اور حرام اور جن چیزوں کے اندر شبہ اس سے دور ہٹ جائیں تاکہ آپ اپنے ایمان اور ہر چیز کو بچا لیں۔ اس سے اگلی بات فضول مجلسوں میں شریک نہ ہوں، گفتگو زیادہ نہ کریں اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب آپ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں زیادہ ہنسا جاتا ہے، جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، فضول مجلس ہے، وہاں پر کوئی دین کی بات نہیں، کوئی قرآن کی تعلیم نہیں، کوئی حدیث کی تعلیم نہیں، تو پھر وہاں پر آپ ایسی مجلسوں میں نہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر وہ غلط کام کریں اور آپ بھی ان میں ملوث ہو جائیں اور دل سخت ہو جائے اور ایمان سے دور ہو جائیں اور انسان کا خاتمہ نہ جانے کب اور کس وقت آ جائے، اسی محفل یا اسی حالت میں آ جائے تو انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں۔ اسی طریقے سے اپنی خواہشات کی اتباع نہ کریں، نفس جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ سورہ نازعات کی 40 اور 41 آیت میں فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اسے اس کی بدی اور اس کے تقوی کا الہام کیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے اسے گٹھیا بنایا۔ تو یاد رکھیں یہ ہمارے نفس، خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے تو انسان اللہ سے دور، جنت سے دور ہو جائے گا، اور اگر خواہشات نفس کو اپنے دین اور اپنے دین کے احکامات کے تابع کر لیں گے تو پھر جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ آخری بات، دنیا کی بے ثباتی پر یقین رکھنا اور اس سے دل نہ لگانا۔ یہ دنیا ایک مسافر کی زندگی کی طرح ایک جگہ ہے جہاں آپ چند منٹ کے لیے رکے اور آگے چل دیے، یہ دنیا بھی اس طرح ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اس وجہ سے ہم اس میں دل لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسی چیزیں رکھی امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ ہم اس کو مسافر کی طرح سمجھتے ہیں یا یہاں پر ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر کے اس میں دل لگا لیتے ہیں۔ مسلمان کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ یہ دنیا فانی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور اس دنیا کو جنت سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اور یہ ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن مومن بندے کو اس طرح کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس دنیا کو اپنے لیے جیل خانہ سمجھنا چاہیے۔ جنت تو وہ ہے جو قیامت کے روز اہل ایمان کو ملے گی، وہ ایسی جنت ہے کہ جس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس جنت کے حصول کے لیے رغبت پیدا کرنی چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس فنا ہونے والی دنیا سے نہ محبت کرنی چاہیے، نہ ہی دل میں اسے جگہ دینی چاہیے۔ اس سے اس کا دل نرم ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور ایسے اعمال پیدا کرنے کی توفیق ہوگی جو دلوں کو نرم کر کے اللہ کو خوش کر دے گا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امرا وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له امرا
وجعل غناه فی قلبی واتته الدنیا وہی راغمہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 4105 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی سوچ اور اس کی فکر کا محور دنیا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ یہ اپنا یقین کر لیں۔ اور جس آدمی کی سوچ اور فکر کا محور آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے غنا کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلی آتی۔ اور یہ آپ نے کئی بار یہ بات سنی، اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ کے رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے آپ کو موت نہیں آ سکتی، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ کا رزق کوئی اور کیسے چھین سکتا ہے، کھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور جو کسی کے پاس چلا گیا وہ آپ کا تھا نہیں۔ ہم اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو نرم کر کے ان میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، اور اپنے دین کی رغبت پیدا کر دے۔ اگر ہمارے دل نرم ہو گئے تو ہم دین پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو آسانی والا راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل سخت رہے یا سخت ہو گئے تو اس دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور اگر دین پر چلنا مشکل ہے تو پھر آخرت کا راستہ مشکل ہے، آخرت کا راستہ مشکل ہے تو جنت مشکل ہے، اور جب جنت مشکل ہے پھر قیامت کے دن اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔